بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ کئی ہفتوں سے اسلامی تہذیب کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اسلامی تہذیب کے اندر انسان کی تمام زندگی آ گئی۔ انسان کا رہنا، انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا، انسان کی شادی بیاہ۔ ان تمام چیزوں کا اصل مقصد اور لب لباب یہ ہے، انسان ان باتوں کو سن کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ اگر صرف ہمارے کان سننے کے خواہش مند ہیں، عمل کے لیے ہمارا قدم نہیں اٹھتا، تو یہ سننا کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہر چیز سننے سے پہلے اور ہر کام سے پہلے انسان کو اپنی نیت کو ٹٹول لینا چاہیے۔ نیت اگر ہماری صحیح ہو جائے تو آگے کا تمام کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ آیت شب قدر کی فضیلت کے اندر نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شب برات کے لیے نازل ہوئی ہے۔ مفسرین کی کوئی بھی قول ہو، ہمیں شعبان کے متعلق، شب برات کے متعلق اگر اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے لیلہ مبارکہ کے اندر، یعنی مبارک رات کے اندر، چھٹکارے والی رات کے اندر ہم نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ ہم ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کتنی مہلت دے دی ہے، اور یہ شعبان کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمایا، یہ شعبان کا مہینہ امت محمدیہ کے لیے ایک سیزن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے
کہ میرے بندے آ کر مجھ سے جو ماضی کے اندر جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ماضی کے اندر جو گناہ ہو گئے ہیں، ان تمام کے تمام گناہوں کی بخشش کروا لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سیزن کے طور پر یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت تو آپ حضرات کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ جب شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو پا لیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں آ جاتے تھے تو آپ کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ اب ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ شعبان تک آپ نے پہنچا دیا، اب رمضان تک بھی آپ ہی پہنچانے والے ہیں، آپ پہنچا دیجیے۔ پتہ یہ چلا یہ مہینہ امت محمدیہ کے لیے غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ امت محمدیہ کے لیے گناہوں کی بخشش کرانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ امت محمدیہ کے لیے توبہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ روزہ رکھا کرتے تھے، آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی روزہ رکھا کرتے تھے، صحابیات بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں تاریخ کو پا لیتے تو رات کا قیام فرماتے تھے اور دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ آپ رمضان کے شعبان کے مہینے کے اندر مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور کیوں رکھا کرتے تھے؟ تاکہ اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کے لیے اپڈیٹ کر لے، اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کے لیے مستعد کر لے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو امت محمدیہ پر فرض فرمایا ہے، اس مہینے کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے تیاری کیا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب کو میں نے رات میں دیکھا، بستر کے اوپر نہیں پایا، بستر خالی پایا، تو میں ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر جب میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر سجدہ ریز ہیں، سجدے کے اندر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب سجدے کی حالت میں دیکھا تو میں پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تو عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ جب کافی وقت ہو گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دبایا، جیسے ہی انگوٹھے کو دبایا تو انگوٹھے کے اندر حرکت پیدا ہو گئی،
میں سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت کے اندر میں نے کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جیسے آپ کی تعریف آپ کے لائق ہے میں آپ کی وہ تعریف بیان کرتا ہوں۔ آپ اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، آپ تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، جب میں نے آپ کو بستر کے اوپر نہیں پایا میں گھبرا گئی کہ آپ کہاں چلے گئے، اور میں دوڑی آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات کے اندر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، جو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت عطا فرما دیتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر آسمان دنیا پر آنے کے بعد اپنی تمام کے تمام بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، الا هل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، الا هل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا شعبان کے مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو رمضان کی تیاری میں لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، جس طریقے سے ہمارا 11 مہینے گزرے ہیں، 10 مہینے گزرے ہیں، 11واں مہینہ ہمارا اسی طریقے سے گزرتا ہے، ذرہ برابر ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آتا۔ ایک انسان کے گھر کے اندر جب شادی ہوتی ہے، شادی کی تیاری انسان کافی دنوں سے کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے پروگرام کی تیاری کافی دنوں سے کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع کر دیا کرتے تھے اور شعبان کے اندر اور کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جب انسان شعبان کے مہینے سے روزہ رکھنے کی عادت بنا لے گا، روزہ رکھنا شروع کر دے گا، تو رمضان کے روزے اس کے اوپر بھاری نہیں پڑیں گے۔ جب انسان پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلے روزے کے اندر انسان کو روزے رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، انسان تھک جاتا ہے، بھوک کی شدت ہو جاتی ہے، روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی جو ٹاپک بنتی ہے اس وقت، جو انسان کی زبان کے اوپر بات آتی ہے، آج کا روزہ بہت لگا، آج پیاس بہت لگی۔ حالانکہ شکوہ شکایت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، نہیں کہ شکوہ شکایت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، کیوں فرض کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو متقی بنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں، جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، محبت کے اندر انسان کو بھوکا رہنا، محبت کے اندر انسان کو تکلیف اٹھانا، محبت کے اندر انسان کو پریشانی اٹھانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری کرے گا،
شعبان کے مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روزہ رکھا کرتے تھے وہاں دوسری نوافل کی کثرت کر دیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو فارغ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں اس رات کے اندر، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے والی رات، آگ سے آزادی کرانے والی رات، اس رات کو جو شب برات والی رات کہا جاتا ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بری کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے مانند، ریوڑ کے جو بکریوں کے جو بال ہیں اس بال کے مانند اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا، اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ اللہ بنی کلب کے بکریوں کے مانند کیا کرتے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، لیکن اس رات کے اندر کچھ لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ کون ہے؟ پہلے نمبر پر مشرک، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں پارٹنر بنانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو بالکل ناپسند فرمایا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے بندے یہ غلطی، تیری امت یہ غلطی کر کے آئی، یہ غلطی کر کے، یہ غلطی کر کے آئی، اس وقت اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرمائے گا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو آپ کو عذاب دینے کا حق ہے، آپ عذاب دینا چاہیں آپ کو عذاب دینے کا حق ہے، اگر اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ جیسے میرا موبائل کسی نے پھوڑ دیا، موبائل کسی بچے نے ہاتھ میں لیا پھوڑ دیا، پھوڑنے کے بعد اب میری مرضی، میں چاہوں تو بچے کو سزا دوں، چاہے تو بچے کو معاف کر دوں۔ میرے گھر کے گلاس کو کسی نے پھوڑ دیا، میں چاہوں تو اس سے پیسہ لے لوں، چاہوں تو چلو چھوڑو بچہ چھوڑ دو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف بھی فرما دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کی ذات میں ذرہ برابر شرک نہ کریں۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہے، مشرک نجس ہے۔ ابھی جو حالات نتیجہ برآمد ہوا، اس نتیجہ برآمد ہونے کی وجہ سے اور نتیجہ نکلنے سے پہلے بھی اکثر مسلمانوں کے دل و دماغ کے اوپر ایک ہی بات چھائی ہوئی تھی، وہ جانے والا ہے، وہ جانے والا ہے۔ انسان کے دل و دماغ کے اندر جیسا گمان ہوتا ہے، انسان جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ نتیجہ برآمد ہوا، ہر مسجدوں کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، ہر مسجد کے اندر تسبیح پڑھی گئی اور مسلسل کئی دنوں سے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن نتیجہ برآمد مخالف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں سے پیار نہیں ہے، کیا مسلمان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے؟ لیکن کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے؟ اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر بدعات پھیلی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں۔
مسلمانوں کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکام ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کسی دوسرے کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے جہاں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، وہیں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے، یعنی جو صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے نہیں کرتا۔ ایک بھائی بات کرنا چاہتا ہے بات نہیں کرتا، رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ دیکھیے کتنا پیارا اسلام ہے، لیکن ہماری عقل سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو ہمارے سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک، جو ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے تم اس کو معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے، جو تمہیں تکلیف دیتا ہے، تمہیں چاہیے تم اس کو کیا کرو، اس کے اوپر احسان کرو، اس کو ہدیہ دو، اس کو گفٹ پیش کرو۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن آج ہوتا ہے کیا؟ آج گھروں کے اندر نا اتفاقی ہے، گھر کے اندر نا اتفاقی، بھائی کے اندر دشمنی، باپ بیٹے کے درمیان نا اتفاقی، یہ تمام کے تمام نا اتفاقی کی بنیاد اسی کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی وجہ سے مغفرت نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی سے عاری رہنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے، یعنی جو سوری بولنے کی عادت نہیں رکھتا، جو معاف کرنے کا مزاج نہیں بناتا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ متکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری بڑائی ہے، جو میری چادر کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ انسان کیا ہے؟ انسان ایک منی کا قطرہ ہے جس کا نام لینا انسان گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منی کے قطرے کو اتنی عزت اور اتنی شرف بلندی عطا فرمائی اور پھر یہ کرنا شروع کر دے، گھمنڈ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تیرے اکڑنے کی وجہ سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ وَلَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو اکڑ کر پہاڑ کی بلندی پر پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا۔ متکبر کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ متکبر کے ساتھ ساتھ جو ولا الی مسمل، جو اپنے ازار کو ٹکنے سے نیچے پہنتا ہے، ٹکنے کے نیچے ازار ہو یا پتلون ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ازار ٹکنے سے نیچے پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کپڑا موڑ کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کپڑا یعنی پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لیکن نماز ناپسندیدہ ہے کپڑوں کو نیچے سے فولڈ کرنا۔ ہم اتنی بڑی پینٹ سلائے ہی نہیں کہ ہماری پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکے۔ ہاں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانا، پتلون لٹکانا حرام ہے۔ اب بتائیے حرام کام کے اندر ہم پتلون لٹکا کر نماز پڑھیں گے تو کیسے نماز ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جو پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ شرابی، شراب پینے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ تو دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن ان چند لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو موقع عطا فرمایا ہے، شعبان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو قبل یہ کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارے سوال کیا جائے، تمہارا حساب لیا جائے۔
اب شعبان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے، 15ویں شب نزدیک آ رہی ہے۔ 15ویں شب سے پہلے ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معافی مانگنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی، ہم بھائی آپس میں بات چیت نہیں کرتے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، بھائی سے جا کے بات کر لیں، سلام کر لیں، معافی تلافی کر لیں۔ ہمارا کام ہے معافی تلافی کرنا، ہمارا کام ہے اپنا دل صاف کرنا۔ اگر سامنے والے نے اپنا دل صاف نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو 15ویں شب آنے سے پہلے ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کی معافی تلافی کر لیں۔ ہاں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15ویں شب آ جائے اس وقت انسان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال کے تمام مقدرات کے فیصلے اللہ اس رات کے اندر کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم 19 مارچ کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، 19 مارچ کا ہمیں روزہ، 18 مارچ کو 15ویں شعبان ہے، ہمیں 19 مارچ کا روزہ رکھیں گے۔ ہاں، جو حضرات 3 روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ 3 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ 3 روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر 3 روزہ رکھنا چاہے 3 روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں تو 15ویں شعبان کا روزہ ہم ضرور رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اعمال جب اللہ کے پاس پیش ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، تب جب ہمارے بھی اعمال اللہ کے پاس پیش ہو ہم روزے کی حالت میں ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے گا، غفاری کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔